بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج وکلا کنونشن ہوا اسلام آباد میں۔ کیا تقریریں ہوئیں، کس کو ٹارگٹ کیا اور کس لیول کی آج یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر کس لیول کی تقریریں ہوئی ہیں، یہ پاکستان میں ایک نیا باب لکھنے جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی تمام تفصیلات ہیں۔ دوسرا، 16 مہینوں میں پاکستانی عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ آج اس حکومت کو جانے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد، آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے کہ 100,000 کروڑ مطلب کہ 10 ارب کا جو چونا لگا ہے عوام کو صرف ایڈ دینے کے لیے، ان کی کیا تفصیلات ہیں۔ اور تیسری اور بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد کی جو ڈی سی ہیں، تمام تر جو آفیسرز ہیں، ایس پی ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ایک دبنگ جج نے کی ہے۔ اور 3 MPO کے تحت جو ہوتا ہے ان کو روکنے کے لیے آج جس طرح اسٹینڈ لیا ہے عدلیہ نے، ان کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج پاکستان کے وکلا کنونشن ہوا اور اس میں تمام تر لیڈرشپ نے، جس میں حامد خان نے، جس نے آئین بنایا تھا، جو ایک فرد جہاں پر زندہ ہے، اس نے پریس کانفرنس کی، اور لطیف کھوسہ نے پریس کانفرنس کی، بڑے وکلا نے پریس کانفرنس کی، شعیب شاہین صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ آج صرف ایک ہی تھا کہ عدالتیں اگر اپنا موقف یا اپنا ایک جو فیصلہ ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی تو پھر ان ججز کو ملک چھوڑنا، عدالتیں چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا چاہیے، کیونکہ آئین کو بالا تر رکھنے میں عدالتوں کا بڑا رول ہے، کیونکہ ملک بھی وکیلوں نے بنایا۔ آج آئین کا جو تحفظ ہے بھی وہ وکلا اور سپریم کورٹ کا اولین فرض ہے۔ تو ناظرین، آج جس طرح بتایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو بتایا گیا کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو آپ کی ذمہ داری ہیں آپ وہ پرفارم کریں، سویلین کے اندر آپ نے کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ ان کی بڑی مثالیں دی گئی کہ ایک جس طرح کوئی بغیر کسی تحقیق کے کسی کو اریسٹ کرنا، کسی کو تنگ کرنا، بغیر مطلب کے اریسٹ کروانا، اور جب جج فیصلہ دیتا ہے تو اس کے ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور جب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ 3 دن پہلے اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بے توقیری ہو رہی ہے کورٹ کی، عدلیہ کی۔ اس کو بحال کرنے کے لیے آج ایک اعلان کیا گیا کہ 9 سپٹمبر سے جو ہے وکلا تحریک چلے گی، لوگ سڑکوں پر ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ پاکستان کے حالات ہوں گے تو یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ آپ کہیں پہ بھی اٹھا کر دیکھیں، ملک کے حالات کسی بھی اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ جس ملک کے اندر ہمارے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، اس ملک کے اندر قانون تھا، مگر اس 16 مہینے کے اندر جس طرح اور اس 9 مئی کو بہانہ بنایا گیا ہے، جو وکلا کہہ رہے ہیں، اور جس طرح بے توقیری کی جا رہی ہے اسلام آباد کورٹس کی، ججز کی، تو اس میں جو لوگ مداخلت کر رہے ہیں وہ اپنا قانونی دائرہ اختیار کریں اور سویلین کو اپنا کام کرنے دیں۔ اور اس میں حامد خان نے یہ کہا کہ جو آرمی کورٹ ہیں، جس طرح فورسز کورٹ بنائی جا رہی ہیں، وہ کورٹ کی بھی ایک بڑی توہین ہے، کیونکہ وہ بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ کورٹ ہمیشہ جو سویلین کا ٹرائل ہمیشہ کورٹ سویلین میں ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا فورسز کے اندر نہیں ہوتا، ملٹری کورٹ کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ ملٹری کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یو آر گلٹی اور ناٹ گلٹی۔ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ آپ اپنا بیان دے سکتے ہیں، نہ کچھ ایسے کر سکتے ہیں۔ یہ جو ملٹری کورٹ ہوتے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو لوگ ملٹری سے ہوتے ہیں یا سویلین مل کر ملٹری کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائیں، اس کے اوپر یہ کر سکتے ہیں، بٹ پاکستان میں ملٹری کورٹ نہیں ہو سکتی۔ اور آج کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ جب بھی کوئی بڑا جو لیڈر ہوتا ہے، یا اس کو آپ مار دیتے ہیں، یا اس کو پھانسی لگا دیتے ہیں، یا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ آج ایک بڑی جو ہے جو اسپیچ کی گئی بابر اعوان کی طرف سے کہ پاکستان میں عدالتوں کو بتایا گیا
کہ عالیہ عدالتوں کو یہ بتایا گیا کہ 5 مہینوں سے عورتیں آپ کی منتظر ہیں، جس کو آپ ضمانتیں نہیں دے رہے ہیں، آپ اس انصاف کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس کو، عورتوں کو تو آپ ضمانتیں دیں، بلا وجہ اس کو جو ہے جیل میں رکھا گیا ہے، یہ کس کی جو ہے ایما پہ رکھا گیا ہے؟ یہ کون کروا رہے ہیں عدالتوں کو؟ ہمیشہ پاکستان میں عدالتوں کو استعمال کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ استعمال ہوئی ہیں۔ آپ ذوالفقار بھٹو کا کیس سن لیں، دوسرے لوگ جو ایم پیز ایم این ایز ہیں ان کو سزائی کورٹ سے دلوائی جاتی ہے، کورٹ 110% انوالو ہوتی ہے ان طاقتور لوگوں کی طرف سے، وہ طاقتور لوگ جو بیوروکریسی کو یہ سپورٹ دیتی ہے، کیونکہ بیوروکریسی تو کام کرتی ہے، اس کو کرایا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے پیچھے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ جب عدالتیں ہائی پروفائل کو یہ دکھا دیں کہ آپ یہاں انصاف ہے، انصاف نظر آنا چاہیے، فیصلے نہیں، ججمنٹ نہیں، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، 9 تاریخ کے بعد لوگ سڑکوں پر ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج ایک بڑا کراؤڈ تھا جو اسلام آباد کنونشن، جو لاہور کو، یہ تمام تر وکلاء وہاں پر موجود تھے، ہر بار کونسل کے، کراچی تھا، لاہور تھا، اسلام آباد تھا، کراچی کے تھے، تمام تر جو ہے نا بار جو کورٹس کے جو صدر تھے وہاں پر موجود تھے۔ تو آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ عدالتوں پہ بائیکاٹ کیا جائے گا جب تک انصاف، عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ دوسری بات ناظرین، ہم جب سے یہ ایک حکومت آئی تھی، اس نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جائے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے 6 مہینے مسلسل دیکھا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں۔ اس ریاست کو بچانے کے چکر میں آج جب ایک انکشاف ہوا ہے کہ 10 ارب کے جو ایڈ دیے گئے ہیں جو ہے وہ بھی میڈیا کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی ان کا منہ بند کروانا۔ اگر لاہور کے اندر انصاف کارڈ تھا، صحت کارڈ تھا، اس کو بند کیا گیا، پناہ گاہیں بند کر دی گئی، غریب کو نہیں دیا، ان طاقتور لوگوں کو، ان مافیا کو دیا جو ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ملک کو بچائیں، ہم ریاست بچانے ہیں۔ تو اب پتہ لگا کہ وہ ریاست نہیں، اپنے آپ کو بچانے ہیں، اور اپنے کیسز معاف کروا کے یہ گئے وہ گئے۔ تو آج وہی لوگ اس ملک میں موجود نہیں ہیں، کسی کو ایک بندہ بھی یہاں پر نہیں ہے، جو پہ ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہیں، جو بڑی لیڈرشپ ہے، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، سارے جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا 16 مہینے پہلے، وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنا علاج ضرور کروائیں کسی حکیم سے یا کسی ڈاکٹر سے، کیونکہ 16 مہینے پہلے اس طرح کے حالات نہیں تھے جس طرح اب حالات بنائے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مقصد صرف یہی تھا، ان لوگوں کو ریلیف دینا، جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہائی پروفائل لوگ تھے، ان لوگوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح ہم کر کے دکھائیں گے، وہ اس طرح ہو رہا ہے۔ مگر ان لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ عوام بھی یہاں رہتی ہے، 25 کروڑ عوام اس ملک میں رہتی ہے، ان کا کیا؟ آج وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، بجلی کے بلوں کو پے کرنے کے لیے رو رہے ہیں، اور جو جہاں صحت بچانے کے لیے عہدیات ہیں وہ مہنگے سے مہنگی ہو رہی ہیں۔ ہو از دا ریسپانسیبل آف دس سچویشن، کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے، یہ مقتدر حلقوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ یہ 10 ارب کا ٹیکہ عوام کے جسم سے نکالا گیا ہے، اور یہ عوام ان کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ انلیونٹ ہو گئی ہیں سیاسی پارٹیاں ساری۔ اور تیسری بات، آج ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اے ایس پی اسلام آباد کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی۔ آج ایک جج صاحب نے بڑا اعلان، اس نے اپنی زندگی کا کیریئر داؤ پہ لگا کر ایک فیصلہ دیا ہے کہ جس طرح آپ بے گناہ لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو 6 مہینے آپ کو جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آج ان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، اور وہ الزامات بھی اس کو لگائے گئے، اور اس نے مشروط معافی مانگنے بھی
کی کوشش کی جہاں جس پہ جج صاحب بھرم ہوئے اور اس معافی کو بھی مسترد کر دیا، کیونکہ جب آپ انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے بیئر کرنے کی، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ کے اگر بیہاف پہ ہائی پروفائل لوگ ہیں، اس کی پشت پناہی ہو رہی ہے، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ جس طرح ڈی سی نے اپنا تجاوز کیا اور اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوا، تو یہ ان بیوروکریٹ کے لیے ایک میسج ہے کہ ڈونٹ کراس یور لمٹ، ڈو ورک ان یور لمٹس۔ تو یہ بڑا میسج ہوگا ڈیموکریسی کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں بیوروکریسی بھی استعمال ہوتی ہے اور ججز بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی کھڑا ہو گیا تو یہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کی عوام کو، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی تینوں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔